بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے اساتذہ کرام سراپا احتجاج ہیں، مگر وزیر تعلیم کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اگر ہم عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بات کریں تو ان کے دور میں جب اساتذہ کرام نے احتجاج کیا تھا تو وہ احتجاج اس میں جلد از جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ایک وفد پہنچا تھا۔ انہوں نے مذاکرات بھی کیے تھے اور اساتذہ کرام جو بلا شبہ کسی بھی قوم کے ملت کے معمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ دھرنا ختم کروایا تھا تاکہ ان اساتذہ کرام کو زیادہ مصائب اور آلام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں اب کی صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے تو وہ شب و روز مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر اساتذہ کرام کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک پنجاب حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم مراد راست بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ یعنی اگر ان کو کسی اجلاس کے لیے جانا پڑے، اگر ان کو عدم اعتماد کے وارڈ میں جانا پڑے، اگر ان کو زمان پارک کسی میٹنگ کے لیے جانا پڑے تو وہ حاضر ہیں، مگر اساتذہ کرام کے پاس جانا اور ان سے مذاکرات کرنا، ان کی بات سننا شاید وہ گوارا نہیں کر رہے۔ خدارہ آنکھیں کھولیں اور قوم اور ملت کے معماروں کا خیال رکھیں، ان کی عزت احترام کریں۔ اس کے بعد ہم خبر شامل کریں گے، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اجتماعی استعفے گئے تھے ان کو نہ صرف ریجیکٹ کر دیا ہے بلکہ جو وفد پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر پہنچا تھا اور ان سے بات کرنے کے لیے ان سے یہ کہنے گیا تھا کہ آپ ہمارے استعفے قبول کریں تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، اس پر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بتایا کہ آپ کے تقریباً 2 درجن افراد ایسے ہیں جن کے استعفے تو میرے پاس پہنچ چکے ہیں مگر وہ ذاتی طور پر رابطے کر رہے ہیں کہ اس پر ہمارے سائن نہیں ہیں، یعنی سائن جیلی ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ اس لیے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں کرنا چاہتے، ہمیں زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے، جو بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک شوکنگ نیوز تھی اور وہ نیوز خان صاحب کو بھی بتائی گئی۔ اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا رد عمل دیتی ہے۔ ان کے رد عمل کا انتظار ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اب سپریم کورٹ میں جانے کے بعد یہ معاملہ سولو ہوتا ہے یا مزید لٹکتا ہے، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم ہمارے سامنے ہے۔ کسی معاملے کو یا کسی سنگین معاملے کو کتنا لٹکایا جاتا ہے وہ شاید پاکستانی عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور کس طرح لٹکانا ہے یہ پاکستان کی عدالتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ برصورت دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آج سے پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج، یعنی اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کا دور دیکھیں تو اس میں حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز ایک مہنگائی مارچ لے کر نکلی تھی، مہنگائی مکاؤ مارچ، جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اگینسٹ تھا، لیکن آج حکومت اس کے دگنی تگنی مہنگائی کر چکی ہے۔ لیکن پاکستان کا جو میڈیا مالکان، یاد رکھیے گا جو رپورٹر ہے، جو اس پہ اینکر ہے، وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو اس کے مالک کا حکم ہے۔ بلا شبہ اس کو ہینڈل کون کرتا ہے یہ جو میڈیا میں دوست ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ چینل مالکان کو کون ہینڈل کرتا ہے وہ چینل مالکان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ برصورت جو چینل مالکان ہیں انہوں نے اس وقت ان کے حکم کے مطابق میڈیا نے بھرپور کوریج دی تھی اس مہنگائی مکاؤ مارچ کو، لیکن آج مہنگائی اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ غریب عوام کے لیے 2 پل کی روٹی بھی محال ہو چکی ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ احتجاج کتنا جاندار ہوتا ہے، کیا وہ پاکستان کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب معاملات لٹکتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف بھی مختلف جو طاقتور حلقے ہیں ان کا دھیان جا رہا ہے، حالانکہ ان کے کور کمانڈر اجلاس میں اس کی سخت مخالفت بھی ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے بڑے کیا بڑے فیصلے لیتے ہیں، کیا وہ فیصلے پاکستان کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، یا انہی مفادات کے لیے ہوتے ہیں جن مفادات کا ٹکراؤ ہمیشہ سے پاکستان کی عوام کے مفاد کے ساتھ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان
زندہ باد۔